پروردگار جو رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، شکر ادا کرتے ہیں کہ جتنا کہ وہ ذات لائق شکر ہے، اور درود بھیجتے ہیں محمد والے محمد پر، جن پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے کہ ایمان والو، میں اللہ اپنے ان بندوں پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی ایمان والو ان پر درود بھیجو۔ دعا ہے پروردگار ہمارے وقت کے امام حجت خدا ولی عصر امام منتظر امام مہدی اللہ تعالیٰ فرد شریف کو تعجیل عطا فرمائے اور ہمیں ان کے امان انصار میں شامل فرمائے، اور ایسا ہمیں بنا جیسے ہمارے زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا ہی ہمارے گھروں کو بنانے جیسے ہمارے زمانہ ہمارے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا کہ ہم گزارش کر سکیں کہ اے مولا آقا تشریف لے آئے ہیں، ہمارے گھر بھی تشریف آئیے۔ یقیناً ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اے پروردگار ایسی معرفت عطا کر جیسے معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، اور امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما کہ امام زمانہ کے امام انصار میں قرار پائے اور ان کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے پروردگار تو کریم ہے، تب تک زندہ رکھ جب تک ہماری یہ زندگی ہمارے لیے نعمت ہو، تیری طرف سے انعامات کی بارش چلتی رہے، اور اس دن ہمیں اٹھا لینا جب یہ ہماری زندگی ہمارے لیے باعث شرم و عار ہو۔ کیوں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کون لنا زینا ولا شیبا، کہ ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ننگو ہار نہ بنو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ جو زندگی عطا کی ہے انتہائی مختصر زندگی ہے، ہاں ایسے جیسے اسٹاپ پہ ہم رکے اور تھوڑی سی دیر میں ہم نے اپنی سواری کا انتظار کیا اور سواری آئی اور ہم چل دیے، بس یہی زندگی ہے۔ اور آئمہ نے جو زندگی کا تصور ہمارے سامنے دیا ہے کہا یہ اتنی مختصر ہے کہ ہاں تم ایک سجدے میں سر رکھتے ہو اور پھر اٹھا کے پھر سجدے میں چلے جاتے ہو، کہ تمہارا سجدے سے اٹھ کے بیٹھنا ہی دنیا کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی جو ابدی زندگی ہے، بس اس کے لیے تمہیں یہ زندگی انعام دی گئی ہے کہ جیسے اپنی تقدیر مقدر، جیسے تم اپنے درجات بڑھا سکتے ہو، جو بولنا ہے بولو، کاٹنا تمہیں وہی ہے، جو تمہیں یہ موقع میسر آ گیا تمہیں بولا، نہ کم نہ زیادہ۔ ہاں اللہ عادل ہے، تیرے کیے ہوئے تیرے کام آنے ہیں، بس ایسی خلوص کے ساتھ اپنے ہر عمل کو خدا کے لیے انجام دینا شروع کر دو، تاکہ ہر عمل عبادت قرار پائے، اور جب خدا کے حضور پیش ہو تو سرخ روح ہو۔ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے تم اللہ سے ڈرو اس دنیا میں جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اب کہا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہاں اس وقت تک تمہیں موت نہ آئے جب تک تم بہترین مسلمان نہ بن چکے ہو۔ تمہارا موت کے وقت مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مسلمان ایک کردار کا نام ہے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے نہ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام کا مطلب کردار سازی ہے، ہمیں اس دنیا میں عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ دیکھو لیس الانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کرنا، سب اختیار میں سب کے ہاتھ میں۔
درجات کی بلندی انسان کے اختیار میں ہے. جنت میں کتنے مرتی بلند درجے پہ جانا چاہتے ہو. دنیا کی زندگی نعمت ہے. اپنے کردار سے، عمل سے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ سے، اب خود چاہے جس لیول پہ امیر ہو تب، غریب ہو تب، پاس وسائل ہیں تب، نا وسائل حالات میں بھی تب بھی تم نے جو عمل کرنا ہے تیرا اگر ایک عمل قبول ہو گیا تو وہ پاک ذات اتنی کریم ہے کہ تم کتنا زیادہ عطا کرتے ہیں. اس کے خدای نہیں کریں گے. یہ جو ایام آج کل ہمارے اس ہفتے کے اندر یا دنوں میں آئیں گے، جیسے آج شب شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، اور پھر 12 ربیع الاول یا اس سے پہلے کہیں عید شجاع، عید زہرا اور عید فرحہ کے نام سے 9 ذی الحجہ، 9 ذی القعدہ، ربیع الاول اور پھر 17 ربیع الاول. یہ ہفتہ وحدت المسلمین کے نام سے جو ہم مناتے ہیں، یا ہمارے لیے جو ہے ایک درس ہے کہ دیکھیں کہ ہم نے صرف اہل بیت سے محبت نہیں کرنی ہے، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے راستے کو صرف سیکھنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی ایسا نبھانا ہے جیسے رسول اللہ نے محنت کر کے. دیکھیں 12 ربیع الاول رسول اللہ کی ولادت کے دن ایام آنے والے ہیں. ابھی شہادت ہم نے منائی رسول اللہ کی، ہمارے یہاں ثابت ہے. ہم اپنے مکتب فکر کی بات کریں تو ہمارے ہاں مومنین ثابت ہے رسول اللہ کی شہادت. ثابت نہیں کرنی ہے، روایات بہت وسیع ہے، بہت زیادہ. تو ہمیں رسول اللہ کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے کہا کہ میں لوگوں کی ہدایت کی تو تو لوگوں سے ہی مجھے اجر دلوا دے. ہر نبی نے کہا اللہ تو اس قابل تو اجر دے. لوگوں کی اصلاح ہم اس کی کر رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری اور تو وعدہ کیا ہے، ہم اپنی ذمہ داری دمائے اور یہ لوگ وہ اجر دے نہیں سکتے جو تو ہمیں ادا کر سکتا ہے. ہاں تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سوال یہی آتا ہے کہ اے اللہ نبی تیرے پہلے وہ اجر کسی سے نہیں چاہتے، تو یہ تو نبیوں کا سردار ہے، تو اسے حکم دے رہا ہے کہ تو اجر لے اور طلب کر. اور کہا کیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، میں سوال نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں نے جتنی محنتیں کی ہیں، میرے جتنا کردار ہے. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسلام کی اور امت اور دین اسلام کی خدمت میں صرف ہوئی. رسول اللہ نے اپنی جان اسلام کے لیے دی ہے، رسول اللہ نے اپنا مال اسلام کے لیے دیا ہے، رسول اللہ نے اپنا سکون اسلام کے لیے دیا ہے، رسول اللہ نے اپنا گھر اسلام کے لیے دیا ہے، رسول اللہ نے اپنی جوانی اسلام کے لیے دی ہے، رسول اللہ نے اپنے دن اور رات اسلام کے لیے دیے ہیں، اپنے ہجرت رسول اللہ نے کی ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے اسلام کے لیے، اور رسول اللہ نے اپنے کتنے ساتھی اس اسلام کے لیے قربان کیے. اللہ کے راہ میں سارا کچھ قربان کر دیا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس تمام تر خدمت کا اگر تم صلہ دینا چاہتے ہو تو اے رسول ان سے مانگو، میری اہل بیت سے مودت کرو. یہاں قرآن کہتا ہے رسول اجر نہیں مانگتے، اور یہاں خود حکم دے رہا ہے، اس لیے کہ محبت محض جذبات کا نام نہیں ہے کہ ہم صرف جذباتی اٹیچمنٹ ان کے ساتھ کر لیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ ایک راستہ ہے جس کو تم لوگوں نے اپنانا ہے. اس لیے ہم نے صرف جذباتی فیصلے نہیں کرنے، ہم نے صرف محبت زبانی کلامی نہیں کرنی کہ ہم علی والے ہیں، ہم نے رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کر لیا. نہ، ہمیں
کردار نبھانا ہے، ہمیں ان کی سیرت کو نبھانا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے 2-2.5 مہینے امام حسین پہ گریہ کیا ہے، ہم نے روزانہ جا جا کے عزاداری کی ہے، ہم نے جلوسوں کے اندر شرکت کی ہے، ہم نے زیارات پہ جا کے اتنی زیادہ جو ہے کلومیٹر 100 کلومیٹر کی مشی کی ہے، اتنا مال خرچ کیا، اپنے بچوں کو لے گئے، خواتین کو لے گئے، ہر کسی کو ہم نے امام حسین کی عزاداری میں رکھا۔ سب سے پہلے میں ان تمام مومنین و مومنات دنیا بھر کے جتنے افراد جنہوں نے عزاداری امام حسین میں جس طرح بھی شرکت کی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے مومنوں کے لیے دن رات ایک کر کے کبھی سبیلیں لگائی، کبھی نیاز کا اہتمام کیا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی موقف سسٹم شروع ہو گیا، خدا کا شکر، اور یہ مشی کے اندر جتنی زیادہ اور جلوسوں کے اندر نیازوں کی تقسیم کا اہتمام کیا گیا۔ پروردگار آپ کی توفیق خیر اضافہ فرمائے۔ اور امام حسین علیہ السلام کریم کے کریم بیٹے ہیں، کسی کا رکھتے نہیں، اور آپ کو اس کا بہترین اجر امام حسین بھی عطا کریں گے اور مادر حسین کی دعا کے بھی مستحق قرار پاؤ گے، اور رسول اللہ بھی آپ کو یقیناً دعائیں دیں گے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے ان دنوں میں جتنا آپ نے خرچ کیا ہے، پروردگار آپ کو جلد از جلد اس سے کہیں گنا بہتر آپ کو واپس لوٹائے گا۔ اور انشاءاللہ نیت کریں، ابھی اسی وقت میں نے اگر اس سال اتنا خرچ کیا ہے عزاداری امام حسین پہ، تو اگلے سال اس سے زیادہ کی میں کوشش کروں گا۔ کیوں؟ مومن وہ ہے جس کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، تو ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے کہ یہ جو نئے سلسلے شروع ہوئے ہیں، 40 بات کے گورنمنٹ کے لیے نئے ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں تو 1400 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ جو بھی چلتا ہے وہ پیدل قدم نہیں اٹھا رہا، اس کا ہر قدم امام حسین سے محبت اور الفت کی علامت ہے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کی حمایت کے ساتھ یہ مشن چل رہے ہیں۔ یہ عزاداری نہ ہوتی، یہ مجالس نہ ہوتی، یہ جلوس نہ ہوتے، آج ہم باقی قومیں جو ختم ہوگی ہم بھی ختم ہو جاتے، ہمارا بھی نام و نشان نہ ہوتا۔ لیکن آج تک ہمارا وجود اگر ہے تو اسی مجالس کی، اور انہیں جو پروگرام جو ہے شاعر امام حسینی ہے، انہیں نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور شاعر حسینی ضروری نہیں ہے کہ آئمہ کے دور میں وہ عمل ہوا ہو تو وہ شاعر امام حسین بنتا ہے، نہ، ہر وہ چیز جو عزاداری امام حسین کے ساتھ منسوخ کی جا رہی ہے وہ شاعر حسینی ہے، اور اس کو بہترین انداز میں ہمیں کرنا ہے۔ بس ذہن میں یہی رکھنا ہے، کونوا لنا زینا ولا شینا۔ کہ امام نے کیا درس دیا کہ ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث شرمندگی نگوار مت بننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مجالس بہترین سے بہترین ہونی چاہیے۔ ابھی تو وقت ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ ہم نے جو مجالس کی یا کروائی یا شرکت کی، کیا اس کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے وہ درس دیا کربلا کا جو ہمیں لینا چاہیے تھا؟ کیا ہم نے اپنی اصلاح کی ہے؟ کہ ابھی باقی ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو معرفت اہل بیت نصیب ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ کیا ہمارے خواتین نے سیرت جناب زینب کو اپنانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں؟ ابھی تک نہیں کی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ماتم کر کے، گریہ کر کے، عزاداری میں شرکت کر کے بیٹھ جانا اور تمہاری ذات پہ کوئی فرق نہ آنا، مقصد امام حسین کے بالکل برعکس ہے۔ امام حسین کی شہادت انتخاب ہے امام حسین کا، یاد رکھیے گا۔ وہ ہمیں جگانا چاہتے تھے، جناب سیدہ کا امتحان ہے، وہ ہمیں جگانا چاہتی تھی۔ اگر ہم ابھی بھی سوئے ہیں تو ابھی وقت ہے کہ ہم دوبارہ سے تجدید عہد کریں امام حسین سے۔ یہ ہر سال یہ ایام ادا آتے ہیں، یہ کس لیے؟
صرف اسی لیے کہ ہم نے امام حسین کی تجدید بیعت کرنی ہے، تجدید عہد کرنا ہے۔ اے مولا آقا آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بچا لیا۔ آپ کا ہم پہ احسان ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے کردار کو ہم نے اپنانا ہے، ہم نے عہد کرنا ہے امام زمانہ سے۔ اے مولا آقا کربلا میں 72 نکلے تھے، امام حسین کو چاہنے والوں کی کثرت تھی، مکہ بھرا ہوا تھا، مدینہ بھرا ہوا تھا، عراق بھرا ہوا تھا، ایران بھرا ہوا تھا، اسلام کا جہاں جہاں پہ نام و نشان تھا وہاں پہ آج محب موجود تھے، نواز رسول کی زیارت کے قائل تھے، ان پر جاتے تھے، ان کا اقتدار کرنے کے لیے حضرتیں کرتے تھے، لیکن معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت ہونے کی وجہ سے امام حسین 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے۔ عزیزان گرامی، ہم نے وعدہ کیا امام زمانہ سے، مولا آپ تنہا نہیں ہیں، ہم کردار حسینی والے آپ کے ساتھ ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم نے اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے، تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر ہم امام حسین کو چاہتے ہیں اور ظلم نہیں چھوڑتے تو ہم ظالم کے ساتھ ہیں، جزیدیت کے ساتھ ہیں، حسینیت کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم نے امام زمانہ کے لشکر میں ہونا ہے تو ہمیں ظالم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ پھر اگر ہم کہیں کہ ہم لوگ مولا امیر المومنین کے ساتھ ہیں اور امیر المومنین کے ساتھ ہم نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، عملی ہمارا کردار نہیں ہے، ہم آج چاک انصاف نہیں کرتے تو پھر حق کے ولایت جو ہے آپ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر ہم کہیں کہ ہاں جناب سیدہ کو تو چاہتے ہیں، گھر میں عورتوں کی عزت نہیں کرتے، ہاں باہر جا کے عورتوں کی عزت نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہمارا کردار جو ہے وہ جناب سیدہ سے محبت کا جو ہے وہ جیسے وہ چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے اس جانے گا۔ پھر ہم آپ اس وقت اگر چاہنے لے تو وہ سجاد کو چاہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر ہمارے کروانا ہے کیا یاد ہے ہمیں، وہ کہتے ہیں ایمان میں ہمیں یاد ہے کہ سیرت کون کے سید الساجدین زین العابدین۔ آج ہم عبادت میں سجدوں میں اگر لذت محسوس نہیں کرتے، عبادت کے اندر ہمارا جو ہے وہ ذوق شوق نہیں ہے، پھر ہم مولا سجاد کے ساتھ وہ نہیں عبادت جو ہمیں کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح امام محمد باقر رحمہ جعفر صادق علیہ السلام دونوں نے ان کو ہم تک پہنچایا ہے، ان کی خدمات کو ہم تک جو ہے پہنچانا، لیکن اگر آج ہم علم سے دور ہیں تو ہم حق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کو اگر ہم چاہتے ہیں اور ہم صرف اور صرف جو ہے دعوے محبت کرتے ہیں اور امانت اور صداقت میں ہمارا کوئی کردار نہیں، تو ہم کوئی بھی شیعوں والا کردار نہیں انجام دے رہے۔ ہاں جب تک ہم یہ کردار کہ ہم شیعہ نہیں بنیں گے تب تک نام سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم جب تک ان مجالس محافل گچو، عزیزان گرامی ذرا سوچئے کہ یہ ہمارے ماں کا سال سال تالے لگے ہوئے، ان کو اگر مراکز دینیہ بنایا جائے، یہاں پہ یتیموں کو رکھا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو علم سکھایا جائے، انہیں ہنر سکھایا جائے، سارا سال آباد کیا جائے، وہاں پہ ویلفیئر سینٹر بنایا جائے، سارا سال حسین کا پیغام جائے گا۔ اگر انہیں کے اندر ہم لیکچرز رکھیں، اسی کے اندر سیمینار رکھیں اور ان کو بھی مساجد کا درد درجہ دے کیا جا سکتا، تو وہ طالب جو سارا سال پڑے رہتے ہیں اور سال کے بعد جو ہے اداری کے لیے انہیں کھولا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اس سے سوال ہوگا یہ ہم حق ادا نہیں کر رہے۔ رسول اللہ کے دور کے اندر مساجد مرکز کا کردار ادا کیا، مسجد نبی کے اندر کیا کچھ سارے
سارے معاملات مسجد سے چلتے تھے. مولا امیر مومنین ائمہ کے دور کے اندر انہوں نے مساجد کو ہی اپنا مرکز و منبع قرار دیا تھا. لیکن آج مساجد غیر آباد ہیں. جتنی تعداد نمازیوں کی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے. ہماری طرف سے نالائکیاں ہیں, ہماری طرف سے بہت سی کمیاں ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں. میں گزارش کروں گا کہ ابھی جو تالے پڑے ہیں امام باقاؤں کو وہ تالے مت بدلنے دیں. علماء کرام میں نے دیکھا روزانہ میرے پاس کتنے علماء کرام آتے ہیں کہ کہیں کوئی جگہ ہے تو ہمیں وہاں پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں. عزیزان کرام جگہ کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں نجف میں اتنے طالب علم 5-6 ہزار طالب علم پڑھ رہا ہے, آتا کیوں نہیں؟ کون کے اندر 5-6 پاکستانی طالب علم بیٹھے ہوئے, آتے کیوں نہیں؟ ساری زندگیاں موجود آ رہے. عزیزان گرامی کوئی ایسی جگہ آپ نے تیاری نہیں کی کہ ان کو بلوا کے وہاں پہ رکھا جائے. یہ مدرسہ منہاج الحسین کے اندر 5 اساتذہ ہیں. اگر 30 بچے مجھے بتاؤ 30 بچوں کے لیے میں 10 اور رکھ سک لوں, کیا ان کے وسائل پورے ہوتے ہیں؟ پہلوں کی آدھے میں سال سے زیادہ کی تنخواہ رہے. حسن گرامی یہ مراکز بنا لینا بڑا آسان ہے, چلانا بڑا مشکل ہے. حسن گرامی اپنا کردار ادا کیجئے, ذمہ داریاں اپنے اوپر لیجئے. یہ آپ نے ان چیزوں کو نبھانا ہے, آپ نے اپنی اولاد کو قائل کرنا ہے. ان کی تربیت اسی طرح کریں کہ وہ ایسے کار خیر انجام دیتے رہیں تاکہ وہ تمہارا لیے صدقہ جاریہ بن جائیں اور کل کو تمہاری قبر کے اندر سے کچھ کار خیر آتے رہے. اور جب تک یہ مراکز یہ سلسلے اور یہ اس طرح کر کے نیک کام ہوتے رہیں گے, قیامت بھی آ جائے گی تو تمہارے لیے بھلا ہی ہے. تمہارا نام اعمال لکھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. عزیزان گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام انہوں نے ہمیں درس دیا اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ حکومت یا بادشاہ تمہارے جسم کو تو قید کر سکتا ہے, تمہاری سوچ کو قید نہیں کر سکتا. یہ ہمارے لیے درس ہے ایمان کی طرف سے کہ دیکھو 100 سال زندگی گزار کے تم بے نام رہ جاتے ہو, لیکن یہ ہستیاں ہیں جنہوں نے وہ کام کر دیے مختصر زندگی میں کہ دنیا آج تک ان کو یاد کرتی ہے اور ان کے کارناموں کا ذکر کیا جاتا. 28 سال کی بظاہر حیات ہے ایمان کی زہر کی دیکھ شہید کر دیا گیا. یعنی شباب کردار عمل ایسا ہے کہ ہاتھ کے وقت کا ہونا ہے اور دشمن کبھی غافل نہیں ہے. وہ کمزور ہو سکتا ہے لیکن غافل نہیں ہے. وہ طاقتور ہے, وہ ہر طرف دیکھتا ہے, اس میں موقف دلائی میں رہتا ہے. حسن عسکری کی ساری زندگی مسلمانوں کو مطلق بچانے میں گزری. عسکری اسی بھی کہا گیا کہ معسکر کے اندر کینٹ کے اندر انہیں نظر بند رکھا گیا. معسکر کینٹ کو کہتے ہیں اس وجہ سے عسکری نام پڑا. دوسرا اس لیے بھی کہا گیا کہ امام لشکر والے, میں طائف کی طرف نہیں جاؤں گا. وہ موسیٰ آپ کے سامنے کیا دیا حاکم وقت کے سامنے اپنے لشکر دکھایا تھا, تو کہا کہ آپ کا لشکر, جی لشکر والے یعنی عسکری. تو میں حسن عسکری ہوں جو کہ دشمن اس وقت واقف تھا کہ جی آج یہ وقت آنے والا ہے. رسول اللہ کے بارے جانشین ہے, 12ویں دلور ہونے والا ہے. 11 دنیا سے 11ویں کوئی ختم کر دیا جائے کہ 12واں نہ. تو جناب امام علی نقی علیہ السلام نے امام وقت کو بچانے کے لیے جو سب سے پہلی قربانی دی وہ اپنے فرزند امام سید محمد کی قربانی اپنے ساتھ رکھا. جہاں جاتے ساتھ رکھتے, بڑا بیٹا ہے اور علم و فضل اور برکتوں کے اندر ہر طرف اس کا
نام ہے، لوگ اس کے قائل ہیں، ہر طرف یہی زبانوں پہ جاری ہونے لگ گیا اگر کوئی امام علی نقی کا جانشین امام ہے وہ سید محمد. اور امام جانتے تھے کہ ہاں امام زمانہ، امام حجت، امام قائم، امام مہدی کے ظہور کے اندر رکاوٹوں کے اندر ایک رکاوٹ یہی ہے کہ ہاں 11واں ہی ختم کر دیا جائے گا تو 12واں آئے گا ہی نہیں. تو جب امام نے اس مسجد کے تحت سے یہ محمد کو آگے رکھا، دشمن نے کو زہر دے دیا. اور اس گھر کی کوئی نئی بات نہیں کہ ہاں اپنے بچے قربان کرتے ہیں. جناب ابو طالب کو دیکھ لیجیے، رسول خدا کے بستر کو کتنے سال، مولا علی کے بارے میں بتائے گا 3 سال مسلسل یہ تربیت مولا علی نے لی ہے کہ رسول اللہ کے بستر پہ سوتے ہیں، کبھی علی کے بستر پہ رسول سوتے ہیں کہ اگر خطرہ ہو، اگر قتل ہو تو علی ہو جائے. رسول خدا کو آنچ نہ ہے. اور اس سے پہلے جناب عبداللہ، جناب عبد المطلب کو بھی دیکھ لیجیے نا کہ وہ قرے کے اندر جناب عبداللہ رسول اللہ کے والد کا بار بار نام آ رہا ہے. 10 میں سے 1 کو قربان کرنے کی منت مانگ چکے ہیں. ہاں 3 دفعہ ہو رہا ہے جناب عبداللہ کا نام ہے. کہا کہ اللہ کوئی اور 2 چاہتے ہیں چلے جائیں، اس وقت جو ہے عبداللہ بچتا. یہ اس گھر کی میں کہتا ہوں سنت ہے. امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا میں نہ آئے، امام حسن عسکری علیہ السلام کو ساری زندگی قید میں رکھا ہے اور شیعوں کے لیے پیغام دیا کہ اے شیعوں، جب تم مجھے آتا دیکھو تو رخ پھیر لیا کرو. کیوں؟ حاکم وقت تمہارا چہرہ دیکھے گا، تمہارے چہرے میں ہماری محبت یہاں ہوگی، ہماری محبت دیکھیں گے تو تمہیں گرفتار کر لیں گے، تمہیں گرفتار کر کے شہید کر دیں گے. اور موت جو ہے اسے اگر تمہیں پتہ ہے کہ ہاں جی یہ معاملہ تمہیں یہاں تک پہنچائے گا تو پھر اپنی حفاظت کرنا واجب ہے. امام نے جب یہ کہا تو کیا کریں؟ کہا رخ پھیر دیا کرو، میری طرف پشت کر لیا کرو، تمہارے دلوں کی محبت سے میں واقف. امام محافظ دین بھی ہے اور ایک فرد مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، اس کا محافظ بھی. امام علیہ السلام وہ سارے واقعات وقت نہیں ہے. 10 سال قید رکھا، اس قید خانے میں رکھا جہاں پہ کوئی بندہ بشر نہیں جاتا تھا، استوان تھا، محل سے دور تھا. پہلے دنیا کے قید خانوں میں رکھا، وہاں سے دیکھا کہ ہاں سارے ہی قائل ہو جاتے ہیں. اپنے قید خانے میں رکھا، چابیاں اپنے پاس رکھی اور جب وقت آیا تو اس نے انکار کر دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ حسن عسکری قید خانے میں 10 سال ہو چکے. پھر وہ واقعات، وہ ایک پادری نے ہڈی ظاہر کی جو نبی اللہ کی ہڈی تھی، بارش پر ساتھ دیتی تھی. وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آج رات ابھی نماز ظہرین کے بعد بھی مجلس سے شرکت کیجیے گا. انشاءاللہ نماز مغربین کے بعد بھی مجلس سے امام حسن عسکری کیا جائے گا. اس کے بعد تابوت ہے امام کا، آپ سب سے شرکت کی استطاع کی جاتی ہے. خوشنودی محمد والے محمد کے لیے، اپنے اپنے عبادات کی قبولیت کے لیے، تاجل ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے 5 مرتبہ آواز بلند تر صلوات